اور پھر حضور کے متعلق لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب پوچھا گیا کہ جناب کیوں ٹوٹے گی، تو دیکھیں ان کی لوجک دیکھیں، ان کا فلسفہ دیکھیں، ان کی منطق دیکھیں، ان کی ہیلا سازی دیکھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جناب، نماز تو اللہ کے لیے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے۔ تو جب آپ نماز میں نبی کا خیال لائیں گے تو ظاہر ہے جب بھی نبی کا خیال نماز میں آئے گا تو عزت کے ساتھ آئے گا۔ ہمارے نبی ہیں، ہمارے ملجا و مأوا ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ تو کہا جب آپ نماز میں نبی کا خیال لائیں گے تو وہ خیال عزت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، تکریم والا ہوگا۔ جبکہ آپ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، نماز میں خیال نبی کا آیا تو گویا کہ آپ نماز کے اندر ہی تعظیم مصطفیٰ کر رہے ہیں، تعظیم حبیب خدا کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ شرک ہو گیا۔ آپ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں اور نماز میں تعظیم حبیب خدا کی کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ تو شرک ہو گیا۔ وہ نماز اللہ کے لیے خالص کرنی تھی، مگر آپ اس کے اندر آپ تعظیم مصطفیٰ لے کے آ گئے، خیال مصطفیٰ لے کے آ گئے ہیں، تو نماز تو ٹوٹ گئی۔ نماز دیکھیں کیسی لوجک ہے۔ بندہ بھی کہے گا جناب بات تو بڑی ہے، مگر میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر تم نے کیا سیاست کہ وہ احادیث طیبہ نہ پڑھی کہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ پہلی صف میں پڑھیں، اس لیے کہ پہلی صف کا ثواب تو ہے ہی، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ ایک تو یہ خواہش ہوتی تھی اور دوسری خواہش ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہم حضور کے جتنے قریب ہوں گے نماز میں اتنا ہی حضور کو دیکھ سکیں گے۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور نماز کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو بھی تک رہے ہوتے تھے۔ ادھر میں اور آپ نبی کا خیال آئے تو کہتے نماز ٹوٹ گئی، وہاں خیال تو دور کی بات ہے، رخ مصطفیٰ کو تک رہے تو ان کی نماز تو نہ ٹوٹی، ان کی نماز نہ ٹوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور کسی قبیلے کی صلح کے لیے گئے تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دے دینا اور مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دینا۔ حضور تشریف لے گئے، حضور کو آنے میں تاخیر ہوئی، حضرت بلال نے اذان دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اتنے میں کریم آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام نے صفوں کو توڑنا شروع کیا اور کریم آقا کو راستہ دیا۔ راوی کہتا ہے 7 صفیں تھی، صفیں ٹوٹتی گئی، حضور تشریف آگے لاتے گئے۔ جب حضور پہلے صف کے قریب ہوئے نا، ابو بکر اپنی نماز میں مصروف و مشغول تھے تو لوگوں نے حالت نماز میں تصفیق کرنا شروع کر دی۔ تصفیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو یوں مارنا، یوں مارنا۔ تو صدیق اکبر صحابہ کرام نے زور زور سے ماری، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کریم آقا تشریف لے آئیں، تو صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو، آپ پھر بھی ہٹے۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا صدیق کھڑے رہو، ابو بکر صدیق پیچھے تشریف لے آئے، کریم آقا آگے تشریف لے گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا صدیق جب ہم نے کہا پیچھے نہ ہٹو پھر کیوں ہٹے؟ کہ حضور ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی امامت کرائے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں حضور آئے، صفیں ٹوٹی، مصلی امامہ سے صدیق پیچھے ہٹے، حضور آگے بڑھے، یہ اتنا سارا عمل ہو گیا، صحابہ کی نماز تو پھر بھی نہیں ٹوٹی، صحابہ کی نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ گویا کہ نماز کامل ہے ہی وہی کہ جس نماز میں خیال مصطفیٰ ہو۔ اس نماز میں اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، بے شمار مرتبہ کا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کہیں رب نے یہ تو نہیں کہا رکوع بھی ایسے کرو، سجدہ بھی ایسے کرو، ہیں جی قاعدے میں التحیات اتنی مرتبہ پڑھو، سبحان ربی الاعلی اتنی مرتبہ پڑھو، ہیں جی دعائے قنوت میں پڑھنی ہے، دعائے قنوت کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، وتر کی اتنی رکعتیں، وتر کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ رب نے مطلق کا نماز پڑھو، مالک نماز تو پڑھیں، نماز پڑھیں کیسے؟
وہ کریم آقا نے فرمایا سلو، نماز پڑھو کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ تو ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ تو گویا کہ جب ہم رکوع میں جائیں گے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، کمر کو پیٹھ کو سیدھا کریں گے، خیال یہ لائیں گے میرے مصطفیٰ نے نماز یوں پڑھی تھی، میں نے بھی یوں پڑھنی ہے۔ سجدہ میرے مصطفیٰ نے یوں کیا تھا، میں نے بھی یوں کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جب سجدہ کرو اپنی پنڈلیوں کو رانوں سے جدا کرو، اپنی کوکھوں کو ان بازو سے جدا کرو، تمہاری یہ کلائیں زمین پہ بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کتے کی طرح بالکل بچھ کے نماز نہیں پڑھنا۔ یہ سارے طریقے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا۔ ہاں اتحیات تم نے یہ پڑھنی ہے، درود ابراہیمی یہ پڑھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، تو کہاں یہ سارے طریقے مصطفیٰ نے بتائے ہیں نا۔ تو پھر آپ نماز جب پڑھیں گے تو یہ تصور تو نہیں کریں گے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے یوں پڑھنا ہے، بلکہ تصور یوں کریں گے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جب نماز پڑھو سلام پھیرو، اپنے کندھوں کو دیکھا کرو، اور سلام جب کرو تو فرشتوں کو سلام کیا کرو۔ تو جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز کامل اکمل اتم نہیں ہے۔ خیال مصطفیٰ آئے گا تو نماز ہوگی۔ بات یہاں نہیں رکتی، یہاں تو خیال مصطفیٰ کی بات ہے۔ قبر میں جب تک مصطفیٰ نہ آئے تو سوالوں میں کامیاب بندہ نہیں ہوتا۔ ہاں پل صراط پہ جب تک سرکار تھپکی نہ دے بندہ پل صراط نہیں پار کر سکتا۔ سرکار شفاعت نہ کرائیں تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر ایمان سے بتاؤ جب تک نماز میں سرکار نہ آئے تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی؟ اتنے بڑے بڑے امتحان سرکار کی کرم نوازی سے بندہ پاس کر رہا ہے تو پھر نماز حضور کی نگاہ عنایت کے بغیر کیسے پاس ہے؟ تو میرے امام نے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک پلر کھڑا کر دیا کہ نہیں خبردار، یہ امت کو حضور سے دور کیا جا رہا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کون سے؟ جو مدینہ المنورہ میں آرام فرمائے۔